بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک صحیح مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا گوشت پسند تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا، اس لیے پوری دستی پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے دانتوں سے کھانا شروع کیا، پھر فرمایا، میں قیامت کے دن سب کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ سب کس وجہ سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین و آخرین کو ایک ایسے ہموار میدان میں جمع فرمائیں گے کہ وہ سب آواز دینے والے کی آواز کو سنیں گے اور ہر آدمی کی نگاہ یا اللہ کی نظر سب کے پار جائے گی اور سورج قریب ہو جائے گا اور لوگوں کو ناقابل برداشت گھبراہٹ اور پریشانی کا سامنا ہوگا۔ سب سے پہلے لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ اس وقت بعض لوگ دوسرے لوگوں سے کہیں گے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارا کیا حال ہے اور کیا نہیں سوچتے کہ تم کس قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو چکے ہو؟ آؤ ایسے آدمی کی تلاش کریں جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کرے۔ پھر بعض لوگ ایک دوسرے سے مشورہ کر کے کہیں گے کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلو۔ پھر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے اور آپ میں اپنی روح پھونکی ہے اور تمام فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ آپ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیں۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کن پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور کیا آپ ہماری تکلیفوں کا مشاہدہ نہیں کر رہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب اس قدر جلال میں ہے کہ کبھی اس سے پہلے جلال میں نہیں آیا، اور بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے مجھے درخت کے قریب جانے سے روکا تھا اور میں نے اس کی نافرمانی کی۔ آج تو میں بھی اپنی فکر میں مبتلا ہوں۔ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ زمین پر سب سے پہلے رسول ہیں۔ آپ کا نام اللہ نے شکر گزار بندہ رکھا ہے۔ آج اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کر دیجیے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ
ہماری تکلیف کس حد تک پہنچ گئی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غضبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا غضبناک ہوا اور نہ اس کے بعد اتنا غضبناک ہوگا۔ میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئی۔ آج تو میں بھی اپنی فکر میں مبتلا ہوں۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر عرض کریں گے آپ اللہ کے خلیل ہیں، ہماری اللہ کے ہاں شفاعت فرمائیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم کس حال میں ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہماری تکلیف کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا پروردگار اتنا غضبناک ہے، نہ اس سے پہلے اتنا غضبناک ہوا، نہ اس کے بعد اتنا غضبناک ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جھوٹ بولنے کو یاد کر کے فرمائیں گے کہ آج تو میں بھی اپنی فکر میں مبتلا ہوں۔ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور ہم کلامی دونوں سے نوازا ہے۔ آپ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت فرمائیں۔ دوستو سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید حدیث مبارکہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔